السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ریئلی وش یو اے ویری ہیپی لائف. واٹ از اے ہیپی لائف اف آئی آسک؟ دین obviously اٹ از اے لائف دیٹ از فل آف ہیپینیس. بٹ واٹ ایکچولی ہیپینیس از؟ میں آپ کی توجہ ہیپینیس کی طرف کیوں مبذول کروانا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہیپینیس ہی وہ سب سے بنیادی اور موسٹ پاورفل فیکٹر ہے جسے ہر انسان اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے. اپنی پیدائش سے لے کر اپنے آخری وقت تک ہر انسان کی زندگی خوشیوں کی اور ہیپینیس کی تلاش میں ایک نہ ختم ہونے والی ریس کی طرح ہے. کوئی انسان اس وقت تک اپنا کوئی ارادہ یا کوئی ایکشن پائے تکمیل تک نہیں پہنچاتا جب تک کہ اسے یقین نہ ہو کہ اس ارادے یا اس ایکشن کی تکمیل سے اسے کسی نہ کسی طرح کی خوشی حاصل ہونے والی ہے. آلدو کہ ہیپینیس اس قدر ان ڈیمانڈ ہے، لیکن اگر لانگ رن آف لائف میں لوگوں کو آبزرو کیا جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک بھرپور خوشی والی زندگی حاصل نہیں کر پاتے. بہت کچھ حاصل کر لینے کے بعد، کافی مراتب کے پہ پہنچنے کے باوجود، کافی گول اچیومنٹ اور سکسیس کے باوجود دے آر ناٹ لیونگ اے ٹرولی ہیپی لائف. ان کی ان ہیپینیس کی یا ناخوشی کی کیا وجوہات ہیں؟ تحقیق کرنے والے بہت ساری وجوہات ہمیں بتاتے ہیں، لیکن اس میں سے جو ایک اہم اور ضروری وجہ جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہیپینیس اور پلیئرس کے درمیان کنفیوژن ہے. لوگوں کا ماننا ہے کہ اپنی لائف میں پلیئرس کو ایڈ کرنے سے ان کی زندگی میں ہیپینیس زیادہ ہو جاتی ہے. آلدو کہ پلیئرز آپ کے اندر کسی حد تک گڈ فیلنگ ضرور پیدا کرتے ہیں، لیکن a life that is majorly player oriented is likely to be an unhappy life. لوگوں کے درمیان میں پلیئر اور ہیپینیس کے درمیان میں کنفیوژن کیوں جنریٹ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیئر اور ہیپینیس دونوں ہی انسان کے اندر ایک طرح کی گڈ فیلنگس کریٹ کرتے ہیں، اور ان گڈ فیلنگس کی تلاش میں انسان ہیپینیس اور پلیئرس کو کنفیوز کر دیتا ہے. پلیئرز وہ گڈ فیلنگس ہیں جو ہمیں اپنے 5 سینسز سے، حواس خمسہ سے جو گڈ فیلنگس ملتی ہیں وہ پلیئرز کے زمرے میں آتی ہیں، جبکہ ہیپینیس وہ گڈ فیلنگس ہیں جو آپ کے اندر سے کریٹ ہوتی ہیں. دیٹ از لائک انٹرنل جوائے، پیس، ہارمنی. پلیئرز سے حاصل ہونے والی گڈ فیلنگس جو ہیں وہ بہت شارٹ ٹرمڈ ہوتی ہیں، انسان کے ساتھ بہت تھوڑی دیر رہتی ہیں، فلیٹنگ اور مومنٹری گڈ فیلنگس ہوتی ہیں. جب تک پلیئریبل ایکسپیرینسز چلتے رہتے ہیں تو آپ کے اندر وہ گڈ فیلنگس رہتی ہیں، اور جب پلیئریبل ایکسپیرینس ختم ہو جاتا ہے تو وہ گڈ فیلنگس بھی ختم ہو جاتی ہیں. جبکہ ہیپینیس سے پیدا ہونے والی گڈ فیلنگس جو ہیں وہ سیلف سسٹیننگ ہوتی ہیں. وہ آپ کی انرجی وائبریشنس کو ایک دفعہ ریز کرتی ہیں تو وہ لانگ ٹرم آپ کے ساتھ چلتی ہیں. پلیئرس کی گڈ فیلنگس بیرونی ایکسٹرنل ریسورسز سے ہمیں ملتی ہیں، دا پیپل، ایونٹ اینڈ سرکمسٹانسز. لائک اف یو آر ہیونگ گڈ فوڈ، یو ہیو گڈ منی. آپ کچھ چیز حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ کچھ خریدنا چاہتے تھے اور آپ اس کو خرید لیتے ہیں. کسی مرتبے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کسی اسٹیٹس کے اوپر، سم پاور، اور ایون بایولوجیکل سیکس کمز انٹو دا فیلنگز آف پلیئر. جبکہ ہیپینیس جو ہے وہ انٹرنل ویلیوز کو پورا کرنے سے گڈ فیلنگس جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہیپینیس کے زمرے میں آتی ہیں. یہ انٹرنل ویلیوز آر لائک لو، بینگ لوڈ، کمپیشن، کائنڈنیس، کیئرنگ فار ادرس، پرسنل امپاورمنٹ، اپریشیٹنگ دا بیوٹی، اسٹینڈنگ بائی دا ٹروتھ. ان سے جو آپ کے اندر گڈ فیلنگس پیدا ہوتی ہیں وہ ہیپینیس کی گڈ فیلنگس ہیں. تحقیق یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی گڈ فیلنگس کے لیے بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں پلیئرس کے اوپر، تو انہیں اپنی زندگی میں ایک کانسٹنٹ سپلائی آف پلیئرس جو ہے وہ مہیا کرتے رہنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو فوڈ سے گڈ فیلنگس ملتی ہیں تو دے آلویز نیڈ مور فوڈ، دے نیڈ مور منی، دے نیڈ مور آبجیکٹس، دے نیڈ مور سیکس ٹو کیپ دیٹ پازیٹیو فیلنگس اور دا گڈ فیلنگس ان دیم. تو بہت سارے سائیکالوجسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو پرسنالٹیز پلیئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں ان کے اندر جو بیہیویئرز پیدا ہوتے ہیں وہ ارسپانسبل بیہیویئرز ہوتے ہیں، سیلفش بیہیویئرز ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کرمنل اور ایڈکٹیو بیہیویئرز بھی پلیئرز کے اوپر انحصار کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. تو جو لوگ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اپنی گڈ فیلنگس کے لیے پلیئرز کے اوپر، تو دے آلویز نیڈ مور اینڈ مور اینڈ مور آف دیٹ. We should remember that for our sustained and prolonged happiness, we have to depend less on players and more on happiness. Happiness اور پلیئر کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے یہ اینشینٹ گریک وزڈم میں ایرسٹاٹل نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. وہ گڈ فیلنگس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، جس کو ایک کو ہیڈونیا بولتے ہیں، دوسری کو یوڈیمونیا بولتے ہیں. آسان لفظوں میں یہ کہ ہیڈونیا وہ گڈ فیلنگس ہیں جو آپ کو دنیا سے حاصل ہوتی ہیں، اور یوڈینومیا کی وہ فیلنگس ہیں جو دنیا کو دینے کے بعد ریٹرن کے اندر حاصل ہوتی ہیں، وہ یوڈینومیا کی گڈ فیلنگس ہیں، اور جو سیلف ایکچولائزیشن سے حاصل ہوتی ہیں.
हेडोनिया का फोकस जो है वो सेल्फ के ऊपर है, जबकि यूडिनोमिया का फोकस जो है वो अदर्स के ऊपर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर है. बायोलॉजिकल साइंसेस के हवाले से भी अगर बात कर ली जाए तो हमें पता चलता है कि प्लेयर्स जो हैं वो इंसान के अंदर डोपामिन लेवल्स को रेस करते हैं, जबकि हैप्पीनेस जो है वो इंसान के अंदर सर्टोनिन लेवल्स को रेस करती है. तो जब इंसान में बहुत ज़्यादा डोपामिन लेवल रेज हो जाते हैं तो उनका एक इफेक्ट ये होता है कि वो सर्टोनिन को डाउन रेगुलेट कर देते हैं, यानी कि सर्टोनिन का पैदा होना भी कम हो जाता है और उसके रिसेप्टर्स जो हैं वो भी ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं. तो फिर पॉजिटिव और गुड फीलिंग्स के लिए इंसान को प्लेयर्स के ऊपर और ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है, और जिसकी वजह से एडिक्टिव किस्म के बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि बिहेवियरल एडिक्शंस भी हो सकती हैं और सब्सटेंस एडिक्शन भी हो सकती हैं. So with this, we understand that for our sustained, prolonged and peaceful happiness, we have to care more for our values. और ये happiness हमें मिलती है सेल्फ एक्सेप्टेंस से, सेल्फ ग्रोथ से मिलती है, caring for others, giving to others, appreciating beauty, standing by the truth, and with overall optimistic and positive attitude towards life. और सबसे अच्छा positive attitude towards life is attitude of gratitude. एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ है, यानी शुक्रगुजारी क्या चीज़ है, ये इंसान की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना देती है, क्या ग्रेटिट्यूड है और क्या ग्रेटिट्यूड नहीं है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा किसी सेशन में बात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.